میں کوئی چیز چن لوں نا، کوئی چار بندے چن لوں کہ یہ میرے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں اندر نہیں پڑھتا۔ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اکثر ہمارے لیڈروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بہت ہاتھ چومن والے جگہ کے اٹھ والے انہوں کو قریب کر لیتے ہیں، اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں، وہ پھر مشن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا میں کسی کو چنوں نا، ہو سکتا ہے میرے چننے میں غلطی ہو جائے کیونکہ میں اندر نہیں دیکھتا، دلوں کے حال میرا رب جانتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں اللہ کس کو چنے؟ میرے رب کے چناؤ میں کوئی فرق آ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ قدرت سے نہ دل چھپے ہیں نہ دلوں کے خیالات چھپے ہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا جو آئے تھے کچھ منافق تھے، وہ منافق جنہیں سن میرے رب نے کڑا دیتے نا، جنہیں کھڑے تھے پاک تھے، صاف تھے، ستھرے تھے، پاک سن، اللہ نے حضور دے دامن وابستہ رکھے، جنہیں رب نے چھانی لائی، جنہیں کندے دانے سن رب نے کٹ دیتے۔ یہ ملنگا تینوں ہون نظر آن لگے۔ میرے مصطفیٰ کے کل صحابہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک مصطفیٰ کے سارے صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، وقار والے ہیں، اس لیے کہ یہ بندوں کے چنے ہوئے نہیں ہیں، یہ رب کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ میرے رب نے چن کے دیے اور پھر قربان جائیں۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، دینے والا بھی ایسا ہو کہ جو اندر باہر سے جانتا ہو، اور لینے والا بھی ایسا ہو جو اندر باہر سے جانتا ہو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ دینے والا اس نے ڈنڈی ماری، دینے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک یہ ہے کہ دینے والے نے صاف ستھرے دیے مگر اندر کوئی نہ کوئی نقص رہ گیا، لینے والے نے وہ چیک نہیں کر سکا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی انگلی رکھ کے دکھائے کہ میرے رب کے دینے میں کوئی کمی تھی یا مصطفیٰ کے لینے میں کوئی کمی تھی؟ رب نے چیک کر کے دیے، مصطفیٰ نے چیک کر کے لیے۔ نہ خدا کی چیکنگ غلط ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی چیکنگ غلط ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان دی ہے کہ دلوں کے اندر خیالات بعد میں آتے ہیں، مصطفیٰ پہلے جانتے ہیں۔ صحابہ کی عزت کا دفاع وہ خاک کریں گے جو کہتے ہیں نبی جانتے کچھ نہیں۔ صحابہ کی عزت کا دفاع وہی کریں گے جن کا عقیدہ ہو خدا کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہو، اور حضور کو اللہ نے وہ نگاہ دی، اور حضور کو اللہ نے وہ علم دیا اور وہ نگاہ دی کہ دل کے اندر خیال تو بڑی بات ہے، دل کے اندر جو خشوع پیدا ہوتا ہے، کیا خشوع و خضوع پیدا ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ بلکہ حضور کی تو بڑی شان ہے، آؤ حضور کے غلام کی شان سنا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک بار اپنے جوڑے عطا فرمائے، فرمایا اذهب بنا علیہ ہاتین، پیارے ابو ہریرہ میرے یہ دونوں جوڑے اٹھا لے اور باہر جا، اس انصاری کے باغ کے دیوار کے پار جو بھی میری تلاش میں آتا ہوا تجھے نظر آئے نا، دو چیزیں چیک کرنا، ایک وہ کلمہ پڑھتا ہو اور دوسرا دل سے کلمے پر یقین رکھتا ہو۔ تو یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا بشر ہو میرے جنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ اب ایمان سے بتائیں اگر ابو ہریرہ دل کے یقین کو نہیں جان سکتے تو نبی نے آرڈر کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ہاتھوں میں نبی کے جوڑے آ جائیں رب اس کو اتنا علم دیتا ہے کہ دل کے اندر کے خیالات اس سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم
ابو ہریرہ تو پھر انسان ہے، نبی پاک جس سواری پہ سوار ہوتے تھے، حمار شریف گدھا مبارک جس پر حضور سوار ہوتے تھے، ایمان سے بتائیں ساری زندگی آپ ایک موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے رہے، وہ موٹر سائیکل کو آپ چابی لگا کے کک لگا کے تھوڑی سی ریس دے کے چھوڑیں کہ جا یار میرے فلاں یار کو بلا لا، تو وہ بلا لائے گا؟ بولیے۔ اور یہ منظر بھی دیکھو، میرے مصطفیٰ جس سواری پہ سوار ہوتے ہیں، حمار شریف، اس کو کریم آقا کیا کرتے، کبھی کسی صحابی سے کام ہوتا نا غلام سے، میں ذمہ دار ہوں حدیث مبارکہ میں یہ تذکرے نہ ہوں، کریم آقا اس کو آرڈر دیتے کہ میری سواری جا میرے فلاں غلام کو میری بارگاہ میں بلا کے لے۔ پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیں، وہ تھا گدھا شریف، اور کسی کو بالکل بے عقل سے پیدل ثابت کرنا ہونا تو ہم کہتے ہیں تو گدھا ہے، ہزار بار تمہیں سمجھایا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، مگر قربان جائیں اس گدھا مبارک پر جس پر حضور سواری کرتے ہیں، اس کو اللہ نے سواری مصطفیٰ کی برکت سے علم کتنا دیا کہ مصطفیٰ آرڈر دیتے کہ میرے فلاں غلام کو بلا کے لاؤ۔ اب اس کا علم دیکھیں، وہ تکرار نہیں کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا موبائل پہ جو ہے گوگل وہ نقشہ لگا کے ذرا دے دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے ادھر جاؤں۔ وہ حمار شریف حدیث پاک روایات میں آتے ہیں، وہ سیدھا اس حضور کے صحابی کے دروازے پہ جاتا، سیدھا حضور کے صحابی کے دروازے پہ جاتا۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ تھا گدھا مگر صحابہ کی عظمت کو نہیں بھولا تھا، جانتا تھا یار کے ساتھیوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اچھا پھر دوسری چیز، وہ صحابی کے گھر کو جانتا ہے، اگر نہ جانتا تو سیدھا ادھر نہ پہنچتا۔ میں ایک مولوی صاحب میرے نال سفر کرتے پھنس گئے کہ وہ بات چل رہی تھی اسی حوالے سے، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ گدھے شریف کو حضور سواری کو بھیجتے تھے کہ میرے فلاں غلام کو بلا کے لے آ، کہنے کہ جی بالکل۔ میں نے کہا وہ پھر ٹھیک اسی دروازے پہ جاتا، کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بلا کے لاتا، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ دروازے پہ جا کے وہ بلاتا کیسے ہوگا؟ یہ اب بڑی دلچسپ بات ہے، اگر اس کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اندر کا وہ ولولے وہ بیدار ہوں گے۔ بھئی گدھا دروازے پہ جا کے بلاتا کیسے ہوگا کہ تجھے حضور بلاتے؟ وہ کہنے لگا جی وہ اپنی آواز نکالتا ہوگا نا۔ میں نے کہا اس کی آواز کو تو قرآن نے کہا اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ اور وہ گدھا ضرور تھا مگر 14ویں صدی کا ملنگ نہیں تھا کہ بوڑا سا فادہ ہوئے تے پھر گندی آوازاں کٹے۔ بری بولی صحابہ کے دروازے پہ بولنا یہ کسی پلید کا کام ہے، وہ گدھا ہو کر سبق دے رہا ہے کہ نبی کے صحابہ کے دروازے پہ آواز کو پورا بھی نہ نکالو۔ مجھے کہنے لگا پھر کیسے بلاتے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیں نا، پہلے آپ اپنا علم کو مکمل کر لیں۔ کہنے لگے پھر اس طرح کرتے ہوں کہ گدھے کی عادت ہے کہ وہ پیچھے سے وہ اپنی پچھلی لات جو ہے نا ٹیٹنا مار دے۔ پنجابی میں یہی آپ لوگ کہتے ہیں، دلتی مار دے۔ میں آکھا دلتی جو نے نہیں ماری ہے کہ وہ دی دلیل کی، میں آکھا وہ نبی دی سواری سی، انہوں پتا سی کہ نبی دے صحابہ دے کوئے دے بھی دلتیاں نہیں ماری میاں، انہیں نہ طرح پانگ تھوڑی پیتی رہی سی۔ کہنے لگا پھر میں نے کہا آپ امام احمد رضا کا لنگر کھانے والے سے پوچھ کے وہ کیسے بلاتا ہوگا۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ کیسے بلاتا ہوگا۔ میں نے کہا نہ وہ دلتی مارتا تھا نہ وہ آواز نکالتا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اپنا سر نبی کے غلام کے دروازے پہ رکھ دیتا ہوگا۔ وہ دروازے پہ جب جنبش ہوتی ہوگی نا تو مصطفیٰ کے صحابی باہر آتے ہوں گے اور حضور کی سواری کو دیکھ کر پہچان جاتے ہوں گے کہ حضور بلا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر سے
لوگوں مجھے صحابہ کی عظمت اور شان بیان کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے تو میں دو چار دل کی باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کہف کو سنو گے جی؟ غار والے اصحاب غار میں جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا، ان کے ساتھ ایک کیا تھا؟ بولیے بھائی، اللہ کے قرآن میں ہے آپ کی زبان اس سے ناپاک نہیں ہوگی، کہہ لے کیا؟ کتا تھا ان کے ساتھ۔ وہ جب جا رہے تھے نا تو کتا ساتھ ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ظالم جابر بادشاہ کے جبر سے بچ کر ہم ادھر جا رہے ہیں ایمان بچانے کے لیے۔ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، یہ بھونکے گا تو کہیں اس کو خبر نہ ہو جائے اور ہمیں پکڑ نہ لے، کیونکہ گرفتاریاں کرنا ہے پرانا کام ہے، عام کام ہے۔ چبل لوگوں کا جنہوں کو کچھ نہیں چلتا انہوں کا بس مولوی تے چل رہا ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں، انہوں نے ان سے پکار کے کہا ہوگا کتے تیرا کام بھونکنا ہے، ٹوکنا ہے، شور مچانا ہے، تو ہمارے ساتھ چلے گا، شور مچائے گا۔ کتے نے جو جواب دیا نا وہ جواب جیسا بھی دیا ہوگا میں اپنے لفظوں میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جو اشارہ سمجھ جائے گا بات کو انشاءاللہ طے تک پہنچ جائے گا۔ کتے نے کہا جناب ضرور ہمارا کام ہے بھونکنا، ہمارا کام ہے بھونکنا، مگر ہم ہر ایک کو نہیں بھونکتے، ہم دیکھ کر بھونکتے ہیں کہ کس کو بھونکنا ہے اور کس کو نہیں بھونکنا۔ ہم نے چرس نہیں پی ہوئی، ہم نے بھنگ کا پیالہ نہیں پیا ہوا، ہمیں پتا ہے کہ کس کو بھونکنا ہے اور کس کو۔ انہوں نے پھر کہا ہوگا کہ تو بھونکنا کہ تمہارا کام ہے، تو بھونکے گا۔ یہ چونکہ تھے اصحاب کہف، اب جملہ نوٹ ایک کرتے گئے۔ اس نے کہا کہ جناب حضور اب بھونکتے ہیں، ضرور بھونکتے ہیں، انکار نہیں، مگر اصحاب کو نہیں بھونکتے، اصحاب کو نہیں بھونکتے، اور وہ کتا ہو کر اصحاب کو نہ بھونکے۔ تو جو آج اصحاب کو بھونکے وہ پھر کتے سے بھی کیا گزرا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ انہوں نے کہا جی اصحاب کو نہیں بھونکتے۔ اچھا کن اصحاب کو؟ جو کہف والے، جو کہف والے ہیں، وہ کہف والے اصحاب کو جو نہ بھونکے وہ کتا جائے گا جنت میں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے اس بات، جو کہف والے کتے کو اصحاب کو نہ بھونکے وہ کتا ہو کر جائے جنت میں، حالانکہ جنت کتوں کے لیے نہیں بنی، اور جن کے لیے بنی بہت سے جہنم میں چلے گئے، جنت کا منہ نہ دیکھ سکے۔ یا اللہ کیوں فرمایا یہ کہف والے اصحاب سے پیار کرتا تھا، تو جو کتا کہف والے اصحاب سے پیار کرے وہ جائے جنت میں، جڑا بندہ مصطفیٰ والے اصحاب سے پیار کرے، میرے آقا کے صحابہ سے جو پیار کرے، پھر وہی ہوگا جو میں نے شعر پڑھا تھا کہ کوثر بھی پکارے گا، انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، کوثر بھی پکارے گا، انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی کیا شان ہے۔ جاتے جاتے میں حدیث پاک ایک سناتا جاتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا، کیا سب سے قیمتی دھات سونا، احد پہاڑ کے برابر، 1-2 کلو کی بات نہیں، پورے پہاڑ کے برابر اس مقدار میں کوئی شخص اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو فرمایا بعد میں آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی میرے اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے آدھی مٹھی یا 1 مٹھی جو اللہ کے راستے میں دی ہو۔ جس نے آدھی مٹھی یا 1 مٹھی جو اللہ کے راستے میں دیے ہو اس میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں نہیں ہو سکتا بات لمبی ہو جائے گی، مگر یہاں 1 منٹ کے لیے رک کر اگلی بات سنتے جائیں۔ ارے مصطفیٰ کے صحابی کے یہ شان ہے کہ
کہ اس کی آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں دینا، بعد والے اونٹ پہاڑ کے برابر سونا دے کر بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے، کہ جنہ جو بھی نہیں دینی اللہ نے راہ دی، ان میں سے کون برابری کرے گا؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی نشانوں کی نشانی پہ نہ رکھ لینا۔ اور حضور نے یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند، سارے صحابی جو جس کی بھی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، میرے سونے نبی نے فرمایا کہ میرے جس صحابی کی بھی کوئی پیروی کرے، جس کے بھی پیچھے چلے گا ہدایت پا جائے گا۔ کیا ہدایت پا جائے گا؟ ایمانداری رسو، خود کوئی بے ہدایت ہو اس کے پیچھے چلنے والا ہدایت پا سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی نے اپنے کل صحابہ کے ہدایت پر ہونے کی ضمانت دے دی، اور کل صحابہ میں جناب ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ تک سارے شامل ہیں۔ آج گدیوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ بدبخت لوگ، کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، سنی وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے ہر صحابی سے پیار کرے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی۔ بلکہ حدیث پاک میں کریم آقا نے فرمایا جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کے چہرے کو تک لیا، دعا کریں اللہ کبھی خواب میں ہمیں زیارت کروا دے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں وہ چہرے اور جن زلفوں کے بارے میں کہنے والے نے خوب کہا کہ یہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، سبحان اللہ، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، اور وہ زلف نہ ہوتی، اگلا جملہ، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، اور وہ زلف نہ ہوتی تو کبھی رات نہ ہوتی، کبھی رات نہ ہوتی۔ اچھا یار آپ نے شعر سن لیا، اس کو اب قرآنی آیت کے حوالے سے میں لے جاؤں، بات لمبی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنی ذریعہ معاش کے لیے اس میں کمائی کرو، محنت کرو۔ رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ سکون حاصل کرو اس میں۔ سبحان اللہ، راتوں کو کس لیے بنایا ہے؟ سکون کے لیے۔ اور دن کو کس لیے بنایا ہے؟ ذریعہ معاش کمانے کے لیے۔ قربان جائے وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، اور وہ زلف نہ ہوتی تو کبھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جڑا تو رزق کمانا ہے دن نو وہ یار دی چہرے دا صدقہ، جڑا راتی تو رہ کے تھوڑی دیر بستر تے سکون لے لینا ہے یار دیاں زلفاں دا صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو خوش نصیب ایمان کی حالت میں ایک بار میری نظر میرے چہرے پہ نظر ڈال لے، آقا ملے گا کیا؟ فرمایا جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اچھا یار چہرہ پہ نظر آنا کسی کا، آج کے جدید سائنس سے ریلیٹڈ بچے یہ جانتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے، ایک شعاع نکلتی ہے، اور وہ جس چیز سے ٹچ ہو کر واپس پلٹے وہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کے چہرے سے میری نظر کا وہ نور ٹچ کر کے مس کر کے واپس پلٹا۔ جس کو بھی کوئی دیکھتا ہے، اور یہ جدید سائنس یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ آنکھوں کا وہ نور جس چیز سے ٹکرا کے واپس پلٹتا ہے وہ کیا ہوتی؟ وہ شاید نظر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، میری زیارت کر لی،
اب اس کا میں معنی جو سمجھا ہوں وہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں. حضور فرما رہے ہیں جن آنکھاں دا نور ایک باری ایمان دی حالت وچ میرے چہرے دا بوسہ لے لے اس کو میرے چہرے انور کا لمس نصیب ہو جائے. نظر کو کس کو؟ نظر کو، آنکھوں سے نکلنے والی وہ شعاع کو میرا لمس نصیب ہو جائے اور وہ پلٹ کے جائے. حضور فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ میں نہیں چھو سکتی. تو ابھی ایمان سے بتائیں جس کی نظر کا نور مصطفیٰ کے چہرے سے مس ہو جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی اور مس نہیں کر سکتی. ایمان سے بتائیں اس ابو بکر کی کیا شان ہوگی جس نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھایا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سنی کا نعرہ، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ، صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ، صدیق ہمارا، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، نعرہ حیدری. صرف آنکھ کی شعاع کا ایک بار مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہونے سے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اس ابو بکر کی کیا شان ہوگی جس نے 3 راتیں مسلسل مصطفیٰ کو گود میں بٹھا کر تکنے والا یا خدا تھا یا صدیق باصفا تھا. اس ابو بکر کی کیا شان ہوگی. بدبختو تمہیں کیا پتا مصطفیٰ کے اس یار کی شان کیا ہے. سارے یار نبی نے سنے پر نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان سارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہ وفادارا ورگا آزم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزار ورگا. افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر. کون؟ صدیق اکبر. ہمارا ایمان اور عقیدہ کسی قوال کے قول پر نہیں ہے کہ فلاں کا پہلا نمبر فلاں کا پہلا نمبر. ہمارا عقیدہ مصطفیٰ کی بولی پر ہے. تائیدار صداقت صدیق اکبر کی افضلیت کی کیا شان بیان کروں. چونکہ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے بات آئی تو امام صحابہ تک پہنچی. کس تک؟ سچ دسو مقتدیاں دی شان زیادہ ہوتی ہے کہ امام دی؟ دس دیو یار پتہ ہے تسا نہیں کرنی. شان امام دی زیادہ تو پھر امامت دے مسلے تے جنہوں کمیٹی دا صدر یا خزانچی کھڑا کرے وہ تے ہو سکتا ہے کہ اندر ایک کمی ہوئے تے جنہوں امامت دے مسلے تے امام الانبیاء کھڑا کرے. صدیق اکبر کی امامت یہ کسی محلہ کی مسجد کی کمیٹی کا فیصلہ نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے مصطفیٰ کا فیصلہ. کون صحابہ کے امام؟ اچھا ایک اور مسئلہ چھوٹا سا عرض کر دوں. امام پیچھے نماز پڑھنے والے اگر کوئی امام کے بارے میں بدتمیزی کرے وہ ہوئے خاندانی تے غیرت مند مقتدی، ایمانداری نہ دسو آدھے امام کے خلاف گل سننا پسند کرے گا؟ اور کہتے چالے چال پر آپ بات نہ کر، ساڈا امام ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھی. یہ حیا والے لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں. اب ایمان سے بتائیں ابو بکر صدیق کس کا امام ہے؟ عمر کا امام ہے، عثمان کا امام ہے، علی کا امام ہے. کہ جی انہوں نے کوئی پونکے مولا علی کو چنگا لگتا ہے. اور ویسے بھی امام دی نماز نہ مشروط ہے مقتدی دی نماز. امام دی ہو گئی تے مقتدی دی ہو گئی، امام دی نہیں تے مقتدی دی نہیں. تے جڑا آکھے نہیں صدیق اکبر ٹھیک نہیں سن وہ مولا علی دی نمازاں کیڑے پاسے لے جائے گا؟ جو صدیق اکبر کی امامت کا منکر وہ مولا علی کی عبادت کا منکر ہے. سنی تجھے مبارک ہو، ہم عبادت علی کو بھی سلام کرتے ہیں، امامت صدیق اکبر کو بھی سلام. اچھا جس کی میں بات کر رہا تھا جس کی نظر کا نور
مصطفیٰ کے چہرے کو صرف ٹچ کر کے واپس پلٹ آئے. حضور فرماتے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو بولیے پھر اس حسنین کریمین طیبین کی کیا شان ہوگی جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے ہیں. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت مجھے کسی اور سے بات نہیں کرنی, آپ سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے کسی کے بہکاوے میں آ کر نبی کے اصحاب یا نبی کی آل پر انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے, کبھی ذہن بھی گندا نہ کرنا. سبحان اللہ. جس نے ذہن گندا کر لیا سمجھ جاؤ اس کا بیڑا یہیں پہ غرق ہو گیا. حضور کے کل صحابہ سے پیار کریں. اچھا پھر تیسری بار میں جملہ دہرانے لگا ہوں, بڑی قابل توجہ بات. نظر کا نور ایک بار چہرہ مصطفیٰ کو ٹچ کر کے واپس پلٹ آئے. حضور فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی نہیں. ان ازواج مطہرات کی کیا شان ہوگی جن کا جسم میرے مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہوتا رہا. اس بھری کائنات میں لوگوں عقیدہ سچا ہے تو وہ صرف مسلک اہل سنت و جماعت کا ہے کہ مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار, مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی پیار, مصطفیٰ کی ازواج کا بھی ادب, مصطفیٰ کے ماں باپ کا بھی ادب. کوئی کہیں دھوکہ کہا جاتا ہے, کوئی کہیں دھوکہ کہا جاتا ہے, مگر ہم کہتے ہیں نا. اور صدیق اکبر سبحان اللہ, پھر ان کی کیا شان ہے. آپ کی عظمت کے حوالے سے 3 حدیثیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. 3. پہلی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ بارگاہ رسالت معاد میں ایک دن کریم آقا کی بارگاہ میں ایک دن جبریل آئے. کون؟ جبریل امین کو تو سارے جانتے ہیں نا. جبریل دا نام چنگے ادب نہ روچی آواز نہ لگو تاکہ انہاں دے ماتا ملک الموت جدوں آن تے پیار کرن. حضور کی بارگاہ میں کون آئے؟ سیدنا جبریل امین. اچھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہی ہیں نا تو حضور ایک فرمائش کر دیتے ہیں. سنیو اس حدیث میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے, خدا کے لیے سمجھ جانا. میں خالص نکھرا ہوا حدیث کا پیغام آپ کو دینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں. حضور نے فرمائش کر دی. کیا بھائی آپ نعت خان حضرات کو فرمائشیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اب تو خطیبوں کو بھی فرمائشیں ہوتی ہیں. قربان جائیں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے ایک فرمائش کر دی. وہ فرمائش کیا ہے سنیں, اور خدا کے لیے اس حدیث سے سبق لینا. آپ بھی وہ فرمائش کر لیا کریں جو رسول کرتے ہیں, جو ہمارے آقا کرتے ہیں. آقا نے کیا فرمائش کی؟ آقا کی فرمائش سنیں. یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آج ماں دی شان سنا. حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جبریل ابے دی شان درس, کیونکہ ابے نال ڈنڈی بج جاتی ہے. ماں دی شان تے زور دیتا وے, ابے نے بندہ مارا وے. ایماندار حضور میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا, جب وہ نعت خان نعت ختم کرے جی ماں دی شان سناؤ, ایک جگہ پہ میں نے کہا پیو نے بندہ مارا وے, پیو دی بھی سنا دو 2 شعر. حالانکہ ماں اس وقت تک ماں نہیں بنتی جب تک ابا ابا نہیں بنتا. یہ دونوں اکٹھے ابا اور امی بنتے, پتہ نہیں کنے پیو نے بلا دیتا ہے, صرف ماں ہی ماں. میں آپ کے اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں, فرمائش بھی کرنی ہوئے تو چاچ نال کیتی کرو. اللہ کے نبی نے جبریل فرمائش کر دی. حضور نے فرمایا حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب. حضور نے فرمایا جبریل آج میرا دل کر رہا ہے کہ تو مجھے میرے یار عمر فاروق کی شان سنا. اب سینے پہ ہاتھ دھر کے صرف مجھے اتنا بتا دینا دل زندہ ہے تو پھر آپ نے کبھی فرمائش کی ہے کسی کو کہ فاروق اعظم کی شان سنا؟ نہیں. کس منہ سے کہتے ہیں جب حضور کے غلام میرے کریم آقا نے اپنی زندگی میں 3 فرمائشیں کی. پہلی فرمائش فرمایا حسان
میرے منبر پہ چڑھ کر میری نعت سنا اور میرے دشمنوں کو اشعار کے ذریعے ان کے دانت کھٹے کر. دوسری فرمائش فرمایا حسان میرے منبر پہ آ اور میرے یار غار ابو بکر کی شان سنا. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ہمیں شان مولا علی سننے سے تکلیف نہیں ہوتی. وہ سنی نہیں ہے جو علی کا نام سن کر جس کے ماتھے پہ پسینے آئے. مگر میں عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے اسے غلام فرمایا حسان میرے ابو بکر کی شان سنا. اور دوسری بار جبریل کو فرمایا جبریل میرے عمر کی شان سنا. بڑے میں ہاتھ باندھ کے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, اس کو توجہ سے سنتے جائیں اور ہضم بھی کرتے جائیں اور عقیدے کا حصہ بنا لیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی تعریف اپنی تعریف حسان سے سنی, عمر کی تعریف بھی حسان سے سن لیتے. اس کے لیے اتنی دور سے خطیب بلانے کی ضرورت کیا تھی کہ سدرا چھوڑ کے جو آیا اور اس کو کہا کہ قصیدہ سنا عمر کا. حضور کے جواب جو ذہن میں آتا ہے نا وہ تصور کی دنیا میں وہ کچھ یوں بنتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر کی شان سننے کے لیے جبریل کو دور سے اس لیے بلایا ہے کیونکہ دورو خطیب آوے نا تو لوگ کی بڑی توجہ نال سن دیں. اور میں چاہتا یہ ہوں شان فاروق اعظم کی ہو تو کوئی بے توجہی سے سنے, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. یا رسول اللہ جبریل کو کیوں بلایا؟ فرمایا اس لیے بلایا تاکہ دنیا والوں کو مسئلہ پتہ چل جائے کہ عمر فاروق کی شان بیان کرنا نوریوں کا کام ہے, ناریوں کا کام نہیں ہے. میرا خیال ہے علی ادھے بندے نے جملہ سمجھے, ادھیاں نے نہیں سمجھا. جنہ نہیں سمجھا انہوں نے سمجھا دینا. انشاءاللہ مجید پہ سبحان اللہ کریں. یا رسول اللہ جبریل جو سید الملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, ان سے شان سنی فاروق اعظم کی فرمائش کی. حضور نے فرمایا میں نے اس لیے ان سے سنی تاکہ یہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ فاروق اعظم کی شان بیان کرنا نوریوں کا کام ہے, ناریوں کا نہیں. اب اسی جملہ میں دوسرا جملہ سنتے جائیں اور اب میں سمجھوں گا کہ کس کس کو سمجھ آئے اور کس نے نبی کے اس یار کی شان سن کر ڈٹ کے سبحان اللہ کہا ہے. نبی نے فرمایا میں نے جبریل کو بلا کے اس لیے فاروق اعظم کی شان سنی تاکہ دنیا والوں کو مسئلہ پتہ لگ جائے کہ میرے عمر کی شان بیان کرنا پاکاں دا کام ہے, پلیداں دا نہیں. پلید لوگوں کا کام نہیں عمر کی شان بیان کرنا, یہ پاک لوگوں کا کام ہے. اچھا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں, حضور نے فرمایا میرے یار عمر کی شان سنا. جناب جبریل امین نے جو شان سنائی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرت عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں. سیدنا جبریل امین بولے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی لمبی تقریر کرنے کی اجازت مل جائے. میں یہ اپنے لفظوں میں اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں گزاری, اور وہ کتنی گزاری؟ تقریباً 950 سال. کتنی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے فاروق اعظم کی شان کو تب بیان کروں مجھے 950 سال عمر مل جائے, اتنا لمبا خطاب کا موقع مل جائے اور میں موضوع فاروق اعظم کی شان کا بیان کروں. اور کرے جبریل شان و فاروق اعظم کی وقت ہو 950 سال. تو یا رسول اللہ 950 سال وقت ختم ہو جائے مگر آپ کے عمر کی شان ختم نہ ہو. مراد مصطفیٰ کی شان میں ایک بار کہہ دے سبحان اللہ, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ, زور سے کہہ دے سبحان اللہ. چادریں چوہت کٹ کے کہہ دو گے تو اور مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. ہر سنی کا نعرہ جنہ جنہ دا ہے, ہر سنی کا نعرہ, ہر سنی کا نعرہ, ہر سنی کا نعرہ.
فرمایا کہ یا رسول اللہ 950 سال وقت ختم ہو جائے مگر فاروق اعظم کی شان ختم نہ ہو. یار فاروق اعظم کی ایک شان نہیں مکتی. حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ لیں. سبحان اللہ. عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ. میں پھر دوہرا رہا ہوں توجہ سے سننا. عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. کہ بندیاں کو گمراہ کون کرتے ہیں؟ بولیے. نبی کی فرما رہے ہیں عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نہ شیطان نیڑے آ سکتا ہے نہ گمراہی نیڑے آ سکتی ہے. اب دوسری بار اس جملہ کو سنیں مزہ اٹھائے. فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ مطلب ہے کہ عمر 20 رکعت تراویح پڑھے گا تو شیطان 20 والے راہ پہ نہیں آئے گا کیونکہ عمر کا راہ ہے. اب تیسرا جملہ سنیں. حضور نے فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اس پہ کبھی نہیں آتا. تے جو عمر 3 طلاقہ ایک مجلس سے کوئی دے تے عمر آکھن تینوں یانو تے شیطان کیویں منے. اچھا یار بعض تقریر پھر والی بات سے ہی مجھے حضور اشارہ کر دیجئے گا. میں تو ایسے لگا ہوا ہوں من موجی سا آدمی ہوں لگا رہتا ہوں کیونکہ ہمارے نعت خوان بھی باقی ہیں اور ابھی محفل کا باقی سسٹم بھی چل رہے ہیں. عمر فاروق کی بات آئی تو بس دل چاہ رہا ہے کہ کھل کے ایک اور بات بھی بیان کر ہی دوں. حضور سے رب کا وعدہ ہے کہ سونیا جڑا تیرے کو آ کے نا فقل سلام علیکم سونیا تیرے تے سلام پڑھ لگے تے رب نے اندے واسطے رحمت لازم کر لی. رب نے اندے واسطے رحمت تے سونے نبی نے بھی فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جنہیں میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت ہو دے تے نبی دی شفاعت تو بغیر قیامت دے دن کسے بننی تے شفاعت واجب. جنہیں نبی دی قبر دی زیارت کر لی نبی دا فرمان. میں سوچا ایک دن سوچی پہ گیا میں کہا کہ یا رسول اللہ جڑا بھی آ جائے اور قبر دی زیارت کر لے. حضور نے فرمایا بندوبست میں پکے کیتے ہوئے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ شیطان اگر آ جائے تو فرمایا میں نے بندوبست پکے کیے ہوئے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا قدموں میں عمر کو اسی لیے لٹایا ہے کہ عمر جس راستے پہ ہوتا ہے شیطان وہ راستہ نہیں جانتا. نہ اے والا جانتا ہے نہ اے والا جانتا ہے. بالکل نہیں جانتا. حضور ہم تو مسجد نبوی کے لیے آئے سیدھی آنکھوں کہ عمر دے ہوتے ہیں اسی جا ہی نہیں سکتے. عمر دے ہوتے ہیں اسی جا ہی نہیں سکتے. تو جناب صدیق جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ 950 سال وقت ملے وہ ختم ہو جائے مگر عمر کی شان ختم نہ ہونے پائے اگر میں بیان کروں تو. یہ تو فاروق اعظم کی شان بیان کی جبریل امین نے. اور اسی حدیث میں ساتھ اگلا جملہ جبریل امین نے نال ایک اپنے کو گل کی تھی. جبریل کیوں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ عمر کی شان جڑا انہیں شوق نال سنتا ہے نبی وہ اپنے یار غار کی شان کتنے شوق نال سنے گا. جبریل امین نے فرمائش کے بغیر اگلا حصہ بیان کیا. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کی عمر کی شان ہے نا کہ 950 سال عمر ملے میں عمر کا ذکر کروں شان بیان کروں عمر ختم ہو جائے شان عمر فاروق ختم نہ ہو مگر یا رسول اللہ یہ شان ہے کہ جس عمر کی شان جبریل 950 سال میں بھی بیان نہ کر سکے یا رسول اللہ وہ عمر ساری نیکیاں اکٹھی کر لینا تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی بنتی ہے. حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر. ابو بکر کی نیکیوں میں سے اب ایمان سے بتائیں جس ابو بکر کی ایک نیکی اتنی بڑی ہو. دوسری حدیث پاک جناب مراد مصطفیٰ فاروق اعظم بیٹھے تشریف فرمائے. بلال آپ کی بارگاہ میں آ گئے. حضور کے عاشق مؤذن رسول بلال آپ نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ ہمارا سردار بلال آ گیا ہے اور ساتھ کہا کہ یہ ہمارا سردار کیوں ہے؟ فرمایا واہ کا سیدنا ابو بکر. اس کو ابو بکر ہمارے سردار نے چونکہ آزاد کیا تھا اس لیے ہمارا سردار ہے. یہ کہنے کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا
کہ اِنَّ بِلَالًا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَکْرٍ، فرمایا لوگوں گواہ رہنا کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بلال ہے۔ اب تیسرا قول مولا کائنات کا سنتے جائیں، باب مدینہ العلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، آپ نے فرمایا لوگوں میں کیا ہوں جانتے ہو؟ ہر ایک کے ذہن میں خیال آیا ہوگا باب مدینہ العلم، فاتح خیبر شکن، مولا کائنات، یہ ساروں کے ذہنوں میں آیا ہوگا نا، مگر تاجدار ولایت سیدنا علی شیر خدا اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، لوگوں کل کو لڑائی کے پھٹے سنانے والے اور قصے اور سٹوریاں سنانے والے بڑے ہوں گے، اس لیے علی کی زبان سے سن لو۔ فرمایا میں علی اتنا تجھ ہونے کے باوجود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ اب سنیں خلاصہ، ایک حدیث میں نے چھوڑ دی ہے، خلاصہ 3 حدیثیں کمپلیٹ۔ جس ابو بکر کی ایک نیکی اتنی بڑی ہو کہ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں اس کی ایک نیکی بنے، توجہ سے، عمر فاروق کی ساری نیکیاں جس کی ایک نیکی بنے، جس ابو بکر کی ایک نیکی سر سے لے کر پاؤں تک مؤذن رسول بلال بنے، دو نیکی، اور جس ابو بکر کی تیسری نیکی تاجدار حلقہ مشکل کشا مولا علی بنے۔ اب جس ابو بکر کی 3 اتنی بڑی نیکیاں ہوں، اس ابو بکر کی ساری نیکیاں اکٹھی کریں تو کوئی ان کے برابر ہو سکتے؟ آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں، اس لیے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کل کے کل شان والے، کل کے کل ہدایت کے روشن مینارے، اور کسی کی بھی پیروی کریں گے ہم ہدایت پائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا مقدر ہدایت ہے۔ کوئی کہیں پہ گمراہ ہو گیا، کوئی کہیں پہ گمراہ ہو گیا، کوئی ایک کو مان کے 3 کا منکر، کوئی 3 کو مان کے 1 کا منکر، کوئی کسی کو مانتا ہے کسی کا انکار کرتا ہے، اور سنی وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے ہر یار سے بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا کتنا سونا نصیب ہے، مقدر ہے۔ دعا کریں اللہ زندہ رکھے تو اسی عقیدے پر زندہ رکھے، موت عطا فرمائے تو اسی حق عقیدہ پر موت عطا فرمائے۔ تو گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں، کوئی شخص اگر، یہ آخری جملہ، کوئی شخص اگر سر پہ 5 گز کی دستار نہیں، پورا تھان لپیٹ کے آ جائے، میرے جملے توجہ سے سننا، ہم روب میں آ جاتے ہیں، منہ ملازے پہ آ جاتے ہیں، سن لیں، سر پہ 4-5 گز کی دستار نہیں، پورا تھان لپیٹ کے آ جائے، اور داڑھی ایک مٹھی نہیں، انلیمیٹڈ لے کے آ جائے، اور سر پہ ایک قرآن نہ اٹھائے، پوری تاج کمپنی اور چاند کمپنی سر پہ اٹھا کے آ جائے، اگر حضور کی آل یا اصحاب کا باغی ہے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، وہ گمراہ ہے۔ ہدایت والا وہ ہے جو بازار میں بیٹھا موچی لوگوں کے جوتوں کو ٹانکے لگا رہا ہو نا، مگر ابو بکر کا نام آئے تب بھی اس کو ٹھنڈ پڑ جائے، سیدہ فاطمہ کا نام آ جائے تب بھی عقیدت سے سر جھک جائے، تو سمجھ لینا یہ حضور کا سچا غلام ہے۔ آج بابا خادم کے جنازے کا منظر لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گئے کہ نبی کے دین کی نوکری کرنے والا، چوکیداری کرنے والا، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی عزت کا دفاع کے لیے میدان میں نکلنے والے کو نہ رب خالی چھوڑتا ہے نہ رسول خالی چھوڑتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کے جنازے جاتے ہیں، ان کی باراتیں جاتی ہیں، تا حد نگاہ انسانوں کا وجود ہو۔ قدرت نے کہا وہ جیسا بھی تھا مگر پاؤں والوں سے کام زیادہ کر گیا ہے، پاؤں والوں سے کام زیادہ کر گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی توہین کوئی کرتا تب میدان میں ہوتا، میرے مصطفیٰ کے اصحاب کو کوئی بھونکتا تو وہ مینار پاکستان کے تاریخی جلسے میں ایک جملہ کہتا جو پوری دنیا میں گونجتا، دور دور کتے ہو، مالکانوں پہ گئے ہو۔
اور کوئی حضور کے آلے پاک کو بھونکتا، پھر وہ کھڑا ہو جاتا اور للکار کے کہتا کہ بدبختوں کو بند کرو، تم کو دیکھو مصطفیٰ کے آگ کو بھونکنے والے، جس نے ساری زندگی نبی کی عزت کا، نبی کی آل کی عزت کا، نبی کی اصحاب کی عزت کا پہرا دیا، رب نے دنیا سے بھیجا تو اس شان سے بھیجا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہہ اٹھے کہ یہ مرد کلندر جو جا رہا ہے اس کے جنازے میں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے، جدھر نظر اٹھاتے سمندری انسانوں کا ساری سر نظر آ رہے تھے۔ یہ کیوں ایسا ملا؟ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم بھی نبی کی عزت کا پہرا دو، نبی کے اصحاب کی عزت کا پہرا دو، نبی کی آل کی عزت کا، نبی کے ازواج کی عزت کا پہرا دو، اور مبارک ہو آخر میں کہ حضور کی عزت، حضور کے صحابہ کی عزت، اہل بیت اور ازواج کی عزت کا پہرا دینا یہ مقدر بنا ہے، تو وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کا مقدر ہے۔ الحمدللہ العظیم۔ تو دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ حق پر زندہ رکھے، موت عطا فرمائے تو اسی حق عقیدہ پر موت عطا فرمائے۔ بخشش اسی کی ہونی ہے جس کے خاتمہ عقیدہ حق پر ہو گیا، جس کا خاتمہ عقیدہ حق پر ہو گیا، اور عقیدہ حق یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔